ایمان صرف زبانی کلامی اقرار کر دینے کا نام نہیں ہے، فقط زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا تو اس کا ایمان فقہی اور کلامی طور پہ تو قابل قبول ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے اور مقاصد کے اعتبار سے ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے اکثر مقامات پر اس کے ساتھ عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کسی شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز نہ پڑھنے والے کے۔ جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جو زبان کا پکا نہیں ہے، جس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، جس کے اندر یہ ویلیو ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہ سکے، تو ایسے شخص کا کوئی دین نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے گھر لڑائی ہو جائے تو بجائے یہ ایموشنز آنے کے کہ اس لڑائی کو ختم ہونا چاہیے، لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کس معاملے میں جھگڑا چل رہا ہے۔ آج بھی مسلمان دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، آج بھی اللہ کی رحمت اسی طرح برس رہی ہے جس طرح صحابہ کرام کے اوپر برس رہی تھی۔ آج بھی اللہ کا فضل اسی طرح مسلمانوں پہ ہو سکتا ہے جس طرح قرون اولا کے لوگوں کے اوپر ہوا تھا۔ آج بھی دنیا میں ہم اقتدار اور حکمرانی کی بات ڈور سنبھال سکتے ہیں اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے تفصیل سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں یہ بات کی تھی کہ فقط زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا اور ایمان کی جو ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، نماز کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں اور دوسرے اخلاق کی شکل میں، تو اگر بندہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے تو اس کا ایمان فقہی اور کلامی طور پہ تو قابل قبول ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے، ثمرات کے اعتبار سے، فوائد کے اعتبار سے اور مقاصد کے اعتبار سے ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں وہ شخص جو نماز ادا نہیں کرتا تھا اس کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کسی شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز نہ پڑھنے والے کے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم لوگ نام کے مسلمان تو ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم زبان سے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ میں اور سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو ہمیں ایمان کی جھلک نظر آتی ہے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو فلفل نہیں کر رہے ہوتے۔ اب آپ ذرا ایک ایسے شخص کا امیج اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں کہ جو زبان سے کلمہ طیبہ پڑھے لیکن وہ جھوٹ بولے، وہ چغلی کرے، وہ غیبت کرے، بدگمانی کرے، حرام مال کھائے، کرپشن کرے، خیانت کرے، بددیانتی کرے، فواحش اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کا ارتکاب کرے، گناہوں کا ارتکاب کرے، اس کے پڑوسی اس سے، اس کی ایذا سے، اس سے تکلیف پہنچنے سے محفوظ نہ ہوں، اس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ ہوں، اس کے ہاتھوں سے لوگ محفوظ نہ ہوں، تو ایسے شخص کا جو ایمان ہے، جو کلمہ پڑھنا ہے، اس سے اسلام اور امت مسلمہ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ہی لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مسلم کمیونٹی کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا۔ اس سے کم از کم یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایمان صرف زبانی کلامی اقرار کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک ایمان کے وہ اثرات اور ثمرات سامنے نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید کو اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جہاں جہاں ایمان کا ذکر فرمایا ہے اکثر مقامات پر اس کے ساتھ عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ العصر دیکھیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اسی طرح سورۃ التین دیکھیں، اس کے آخر میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، یعنی اکثر مقامات پر جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی بالکل ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر آیا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے احادیث اور قرآن مجید کی آیات کوٹ کی تھیں، ان سے یہ بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ جب تک ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، جب تک ایمان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اگر استطاعت ہے تو حج نہیں کیا جائے گا، اور جھوٹ بولے گا کوئی شخص، خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، حرام مال کھائے گا، کرپشن کرے گا، تو ایسا ایمان فقہی طور پر تو معتبر ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے ایسا اسلام اور ایسا اسلام معتبر نہیں ہے۔ آپ اس کی ایک مثال لے لیں، مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو جس کی ڈاکٹرز نے کلینکل ڈیتھ ڈکلیئر کر دی ہو، وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور اس کی بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے اس کی ڈیتھ ڈکلیئرڈ ہے۔ اب وہ جو شخص ہے وہ سانسیں لے رہا ہے، زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے وہ زندہ، لیکن ایسا زندہ ہے کہ جو حرکت نہیں کر سکتا، ایسا زندہ ہے جو کچھ کھا پی نہیں سکتا، جو چل نہیں سکتا، جو اپنی ضروریات بدن کو پورا نہیں کر سکتا، تو ایسا جو زندہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے گھر والوں کے اوپر ایک بوجھ کی صورت اختیار کر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو خود کے اس کے کام کرنے والے تھے وہ اب دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں اس کا ذمہ، اس کے اوپر خرچہ آ رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں، انرجی لگ رہی ہے، ٹائم اس پہ اوپر لگایا جا رہا ہے، تو ایسے زندے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جو شخص زبان سے تو ایمان کا اقرار کرے لیکن اس کے ساتھ جو دوسری ریکوائرمنٹس ہیں ایمان کی وہ پوری نہ کرے، تو ایسے ایمان کا بھی نتائج، میں بار بار اس لفظ پہ زور دے رہا ہوں، نتائج کے اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو آج تک ہم نے یہی کتابوں میں پڑھا، احادیث میں، کتابوں میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، لہٰذا زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ اسی طرح کئی احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا وہ بھی کافرانہ فعل کرتا ہے، وہ اپنے دین کو گرا دیتا ہے، اس نے کفر کیا۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث رکھوں گا کہ جن میں اخلاقیات کے بارے میں آتا ہے، ہمارے معاشرتی رویوں کے بارے میں آتا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے، حیا وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر تیزی سے جو منکرات اور فواحش پھیل رہی ہیں اس سے حیا کو ابھی لائٹ لیا جانے لگ گیا ہے، حالانکہ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، نظروں کا حیا، دل کا حیا، ہاتھوں کا حیا، بڑوں کا حیا، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، وہ شخص جس میں امانت کی پاسداری نہیں ہے، جو امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے۔
اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اب امانت صرف پیسوں والی امانت نہیں ہوتی یا مال والی امانت نہیں ہوتی، عہدے جو ہیں ہمارے، عہدے، پوزیشنز، ڈیزیگنیشنز، ٹائٹلز، یہ اختیارات، یہ ساری چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ تو کوئی شخص اگر اپنی ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، کوئی شخص اگر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور اس میں کرپشن کرتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، سفارش کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، تو حدیث کے مطابق لا ایمان لمن لا امانت لہ، ایسے شخص کا بھی ایمان نتائج کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، کچھ مشاورت کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کی بات یا جو مشورہ ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ راز کو راز نہیں رکھ پاتے۔ تو اس چیز کو بھی اس حدیث کے تحت دیکھنا چاہیے کہ اس کی سخت مذمت آئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جو زبان کا پکا نہیں ہے، جس کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، جس کے اندر یہ ویلیو ڈیولپ نہیں ہوئی کہ وہ اپنی بات کے اوپر قائم رہ سکے، تو ایسے شخص کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا کریکٹر بلڈ کرتی ہیں، جو مسلمان کو مین آف پرنسپلز بناتی ہیں، جو ایک مسلمان کے اندر ویلیوز کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من لا صبر لہ لا ایمان لہ، جس شخص کے اندر صبر کی صفت نہیں ہے اس کا بھی ایمان معتبر نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اب ہم اپنی اگر لائف کا جائزہ لیں تو ہمارے اوپر جب کوئی مشکلات آتی ہیں، سٹریس آتا ہے، پریشر آتا ہے، کوئی انزائٹی آتی ہے، کسی کی ہمیں کوئی بات بری لگ جاتی ہے، کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، یا کوئی ہمیں ڈانٹ دیتا ہے، یا کوئی ہمارے ساتھ مس بیہیو کر لیتا ہے، تو ہمارے اندر تو صبر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے اندر صبر کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح ایمان کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے اگر پیسے ہوں، استطاعت ہوں تو حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے قابل قبول ہونے کے لیے صبر کرنا بھی ضروری ہے، ایمان کے لیے حیا بھی ضروری ہے، ایمان کے لیے وعدے کی پابندی بھی ضروری ہے، اور ایمان کے لیے امانت کے اندر بددیانتی اور خیانت نہ کرنا یہ بھی ایمان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ہمارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب ہم عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق اور اپنے رویوں کو بھی درست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص یہ گلہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں کی زبان سے یہ تکلیف پہنچی ہے، فلاں کا میرے ساتھ جھگڑا ہے، آپس میں قطع تعلقیاں ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا، اور یہ جو 3 دن کی ناراضگی ہے اس کے لیے بھی کوئی جینون ریزن ہونی چاہیے، ادروائز اگر کوئی جینون ریزن نہیں ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لیکن ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے ایسی چیزیں پسند نہیں کرتے، ہم خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی ہم جماعت، میرے کیلیبر کا بندہ یا جس کے ساتھ میرا کمپٹیشن ہے وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، بدگمانیاں ہیں، دوسروں کے خلاف ہمارے دلوں میں غصہ اور نفرت اور نیگیٹیوٹی والے جذبات پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان احادیث سے
یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان صرف زبانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اس وقت کامل ہوگا جب ہم ایمان کے یہ سارے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اپنی پرسنالٹی میں پیشنس کو ڈیولپ کریں گے، شکر کا رویہ لے کے آئیں گے، صبر کا رویہ لے کے آئیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور وعدے کی پابندی کریں گے، اپنے زبان کے پکے بنیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے سوسائٹی میں کہ پڑوسیوں کی تو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال لو تاکہ اسے اپنے پڑوسیوں کے گھر بھیج سکو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مفہوم ہے فرمائے گا کہ اے بنی آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ حیران ہو جائے گا کہ یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے تو بھوک نہیں لگتی۔ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، اس کو تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ تو پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق بیان ہوئے ہیں، اتنے زیادہ۔ ہماری سوسائٹی میں پڑوسیوں کی غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں، پڑوسیوں کے گھر لڑائی ہو جائے تو بجائے یہ ایموشنز آنے کے کہ اس لڑائی کو ختم ہونا چاہیے، لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کس معاملے میں جھگڑا چل رہا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی اور معاملات خراب ہو جائیں تو لوگ باقاعدہ طور پہ ان کے اندر کیوریسٹی ہوتی ہے کہ پتہ کریں ان کے گھر میں کیا خراب معاملات چل رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 بار اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ تو جب اب آپ دیکھیں ذرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ویسے ہی بات کہہ دینا قسم کے بغیر، کیا اتنا کافی نہیں؟ اتنا ہی کافی ہے۔ ایک پیغمبر کا بغیر قسم کھائے کوئی بات کہنا اتنا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ تو صحابہ نے کہا قیلا ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں اتنی تاکید فرما رہے ہیں؟ یہ قسم کھا کے 2-3 بار کس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ تو فرمایا الذی لا یأمن جارہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی تکلیف سے، جس کے شر سے، جس کی اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ اتنی تاکید آئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبریل نے پڑوسی کے حقوق کی اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے شاید اسے وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص سے اس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے، ایذا سے محفوظ نہیں ہیں، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جس شخص سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں زبان کی ایذا سے، لوگ حدود سے اپنی جگہوں سے تجاوز کر دیتے ہیں، پڑوسی کو بعض اوقات لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ دوسروں کے گھروں کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ساری، چاہے وہ زبان سے تکلیف پہنچائی جائے، چاہے وہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے، چاہے وہ غیبت کے ذریعے ہو، چاہے وہ ان کے
انٹرنل جو معاملات ہیں ان میں تجسس کر کے ہو، بدگمانی کے ذریعے ہو، چغلی کے ذریعے ہو، تو کسی قسم کی بھی اگر تکلیف پہنچائی جائے گی تو احادیث میں دیکھ لیں کہ فرمایا کہ ایسے شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے، ایسا شخص بے ایمان ہے، مومن ہی نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایمان، کم از کم ایک نقطہ ضرور سمجھیں کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہتر کرنا بھی ضروری ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے، اور امانت میں خیانت نہ کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور دیانتدار بننا ایمان کا حصہ ہے، اور وعدے کی پابندی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم لائٹ لیتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، اور ان کی ہم فکر ہی نہیں کرتے، ان کو ویٹیج ہی نہیں دیتے، ان کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، ہم ان کو بس نارمل سمجھتے ہیں، وعدہ خلافی ہو جانا، اور بعض اوقات تو اس پہ کوئی بعد میں معذرت بھی نہیں دیتے کہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ کمٹمنٹ کیا تھا، تو میں اس کو پورا نہیں کر پایا تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک رویہ ہے، اور حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس شخص کا ایمان ہی معتبر نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو ان آیات کو اور احادیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیں، وہ کسی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یہ قتل گاہے، یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو فقط زبان سے کلمہ پڑھ لینا یا توحید، رسالت، ایمان بالملائکہ اور آخرت پر ایمان، زبانی کلامی کہہ دینا، یہ قرآن اور حدیث کے روح سے یہ درست نہیں ہے، بلکہ جب تک ایمان کے تقاضے پوری طرح پورے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک ایسا جو ایمان ہے اس کے فوائد اور ثمرات سے ہم فائدہ مند اور بہرہ ور نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح ہمیں خود اپنے اندر یہ صفات ڈیولپ کرنی ہے، اپنے اندر سچ لے کے آنا ہے، صبر پیدا کرنا ہے، شکر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب دیکھیں ذرا کہ ایک ہی آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک نماز کا اور دوسرا صبر کا۔ تو نماز کی تو اہمیت ہے، نماز کی اہمیت بتائی جاتی ہے کہ نماز اگر بندہ نہ پڑھے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، لیکن صبر کی اہمیت کیوں نہیں بتائی جاتی؟ اور بھائی جس قرآن میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں صبر کا بھی تو حکم دیا ہے، اور جس آیت کے اندر نماز کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے اسی آیت میں بلکہ نماز سے بھی پہلے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کا حکم بعد میں ہے اور صبر کا حکم پہلے ہے۔ تو جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اس طرح صبر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں صبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور صبر اگر نہ کیا جائے تو اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیں حکم تو ایک ہے نا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور صبر کرو، صبر سے مدد مانگو، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں صبر کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، نماز کو ضرور دی جاتی ہے۔ تو ہمیں پورے دین پہ چلنا ہے اور پورے دین کو سمجھنا ہے اور ایمان کے سارے تقاضوں کو لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے، قرآن کے بعض حصوں پر تو تم ایمان لے آتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہو۔ ایسا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے اندر شکر کا رویہ ڈیولپ کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاشْکُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنے اندر توکل کی صفت پیدا کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان صفات کے ساتھ ساتھ جو بری
صفات ہیں، جو رذائل اخلاق ہیں، ان سے بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آنکھوں کی حفاظت، سورۃ النور کے اندر پہلے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین، یہاں بھی پہلے مومنوں کا ذکر آیا، مومنوں کا لفظ آیا، مومنوں سے فرما دیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچا رکھا کرے۔ یعنی یہاں بھی جو بات ہو رہی ہے، جو کریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہے، وہ ایمان والوں کی ہے۔ تو آنکھوں کو نیچا رکھنا یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے، صبر کرنا ایمان والوں کی صفت ہے، شکر کرنا ایمان والوں کی صفت ہے، اللہ پر توکل کرنا ایمان والوں کی صفت ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ جھوٹ سنتے ہیں، نہ اس میں جھوٹ سنیں گے جنت میں، اور نہ ہی فضول باتیں سنیں گے۔ والذین ہم، بلکہ اب اگر آپ 18واں پارہ اس کی ابتدائی آیات دیکھیں، قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، مومن ہی حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع یعنی عاجزی کرتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ فضول، بے فائدہ اور لغو قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری جو صفات ہیں یہ مومنین کی صفات ہیں، اور یہ اس وقت ڈیولپ ہوتی ہیں جب بندے کا ایمان مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے اور ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان کی نشانی بتائی ہے، تو ہم بھی اگر آج اپنا ایمان کامل کر لیں اور اپنے اندر یہ 4 صفات ڈیولپ کر لیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں، کیا ہیں وہ؟ من احب للہ، جو شخص ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت کرے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر مومنوں کی جو صفت بیان کی گئی، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا من احب للہ، جو اللہ سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فقط اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اگر کسی پہ غصہ ہوتا ہے، کسی سے ناراض ہوتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے، تو وہ بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اگر کسی چیز کو روک لیتا ہے، نہیں دیتا، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ڈیولپ ہو جائیں، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ 4 صفات ہیں؟ کیا ہم فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم فقط اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے، اپنے پرسنل گرجز اور ایشوز کی وجہ سے دوسروں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، یا اس کی کوئی جینون ریزن ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے جو ہم کسی کو اگر کوئی چیز دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو ہیلپ کرتے ہیں، کوئی کھانے پینے والی چیز دیتے ہیں، ضروریات زندگی میں سے دیتے ہیں، تو اس میں کیا ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں؟ اس سے ہمارے کہیں نفس کی وجہ سے تو نہیں ہم یہ کام کر رہے؟ اور ہمارے معاشرے میں یہ اتنا زیادہ بیہیویئر عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی کی ہیلپ بھی کریں گے تو پہلے اس کی پروجیکشن کریں گے، اس کا امپریشن دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے ہم نے نیک اعمال کیے ہیں کہ جن کا اجر لوگوں کو بتانے کی وجہ سے ہم ضائع کر چکے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، وہ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے تھے، اگر کوئی نیک عمل کرتے تھے تو اس کو چھپایا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے
کہ جب کوئی نیک عمل لوگوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا نیک کام بھی کر لیں تو جب تک اس پہ لوگوں سے کمنٹس، ویوز اور اپریسیشن نہ لے لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو وہ نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں، وہ لوگوں کے لیے کیے جائیں، لوگوں سے تعریف کے لیے کیے جائیں، اپریسیشن کے لیے کیے جائیں، پاپولرزم کے لیے کیے جائیں، تو ایسے اعمال کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں۔ تو یہ 4 صفات اگر ہم اپنے اندر یہ 4 صفات پیدا کر لیں، اور باقی جو صفات ہیں وہ بھی انہی سے ماخوذ ہیں، وہ بھی مومنین ہی کی صفات ہیں، اور اگر ہم یہ 4 صفات پیدا کر لیں، نماز کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، اپنے اندر صبر ڈیولپ کر لیں، شکر کر لیں، وعدہ خلافی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، تجسس نہ کریں، لوگوں کے عیب تلاش نہ کریں، اگر ہم یہ ساری صفات اپنے اندر ڈیولپ کر لیں تو پھر ہمارا ایمان بھی کامل ہو جائے گا۔ اگر یہ صفات ہم من حیث القوم ڈیولپ کر لیں، یعنی ہماری سوسائٹی کے اندر اگر یہ صفات ڈیولپ ہونے لگ جائیں تو پھر ہمیں ترقی کرنے سے، دنیا میں غالب آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کہ اقبال نے کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی مسلمان دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، آج بھی اللہ کی رحمت اسی طرح برس رہی ہے جس طرح صحابہ کرام کے اوپر برس رہی تھی، آج بھی اللہ کا فضل اسی طرح مسلمانوں پہ ہو سکتا ہے جس طرح قرون اولیٰ کے لوگوں کے اوپر ہوا تھا۔ آج بھی دنیا میں ہم اقتدار اور حکمرانی کی باغ ڈور سنبھال سکتے ہیں اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ جیسے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، اللہ کی مدد اتر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں مین آف پرنسپلز بننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کریکٹر میں یہ بات فٹ ہو جائے اور لوگ یہ جان لیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بندہ دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، اس بندے سے خیانت کی توقع نہیں کی جا سکتی، یہ بندہ چغلی نہیں کر سکتا، یہ بندہ غیبت نہیں کر سکتا، یہ بندہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ ویلیوز اپنی لائف کے اندر ڈیولپ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں، ہماری الجھنیں اور ہماری بے قراریاں قرار کے اندر بدل جائیں گی، بلکہ اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہوگا اور معاشرے کے اندر بھی ایک پازیٹیو چینج آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان صفات کو اپنی شخصیت کے اندر ڈیولپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ایمان کا تصور آج دوسرا لیکچر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان صرف زبانی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ سارے اس کے تقاضے وہ بھی پورے کرنا ضروری ہیں۔ اور جس شخص میں صبر نہیں ہے، جس میں امانت داری نہیں ہے، جس میں وعدے کی پابندی نہیں ہے، اس شخص کا ایمان فرمایا گیا کہ وہ ایمان اس کا معتبر نہیں ہے، مطلب اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ ناقص ایمان کے درجے پہ ہے۔ اور جو ناقص چیز ہوتی ہے اسے بازار میں کوئی نہیں خریدتا، اور اگر خریدتا بھی ہے تو اس کا ریٹ بہت کم لگتا ہے، اور بعض اوقات تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو آج سے ہمیں انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر مومنین کی صفات ڈیولپ کریں تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔